سعید بن مسیب نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرج کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل اور شعیب، یونس اور لیث اور زہری کے بھتیجے نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے حمید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7061۔ معاویہ نے کہا، ہمیں اعمش نے ابو وائل شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا، فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس طرح آپ نے خود فرمایا تھا، تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، مجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم بہت جرأت مند ہو، یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ارشاد فرمایا تھا؟ میں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے، انسان اپنے گھر والوں، اپنے مال، اپنی جان اور اپنے ہمسائے کے بارے میں جس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو روزہ، نماز، صدقہ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری مراد اس سے نہیں، میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرف امٹ کر آتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کیا خطرہ ہے؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا، وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ کہا، میں نے جواب دیا، نہیں بلکہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ دروازہ دوبارہ کبھی بند نہیں کیا جا سکے گا۔ شقیق نے کہا، ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اسی طرح جیسے وہ یہ بات جانتے تھے کہ صبح کے بعد رات ہے۔ میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی تھی، وہ کوئی اٹکل پچو بات نہ تھی۔ کہا، پھر ہم اس بات سے ڈر گئے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں وہ دروازہ کون تھا۔ ہم نے مسروق سے کہا، آپ ان یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7268۔ جریر نے عبدالعزیز بن رفع سے اور انہوں نے عبداللہ بن قطبیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، حارث بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، جو مجبور ان کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی ان کے ساتھ دھسا دیا جائے گا، البتہ قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اور ابو جعفر نے کہا، یہ مدینے کے قریب کا چٹیل حصہ ہوگا جہاں ان کو دھسایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7۔ حماد بن زید نے کہا، ہمیں عثمان شحاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں اور فرقت سبخی مسلم بن ابو بکرہ کے ہاں گئے، وہ اپنی زمین میں تھے، ہم ان کے ہاں اندر داخل ہوئے اور کہا، کیا آپ نے اپنے والد کو فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے اپنے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، سن لو، پھر اور فتنے برپا ہوں گے، ان کے دوران میں بیٹھا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یاد رکھو، جب وہ نازل ہوگا یا واقع ہوں گے تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہوں
وہ بکریوں کے پاس چلا جائے، اور جس کی زمین ہو وہ زمین میں چلا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاس یہ اونٹ ہو، نہ بکریاں نہ زمین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی تلوار لے، اس کی دھار کو پتھر سے کوٹے یعنی کند کر دے، اور پھر اگر بچ سکے تو بچ نکلے۔ اے اللہ، کیا میں نے حق پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے حق پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کہا تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے مجبور کر دیا جائے اور لے جا کر ایک صف میں یا ایک فریق کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اور کوئی آدمی مجھے اپنی تلوار کا نشانہ بنا دے، یا کوئی تیر آئے اور مجھے مار ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے وار نہ کیا ہوا تو وہ اپنے اور تمہارے گناہ سمیٹ لے جائے گا اور اہل جہنم میں سے ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7200۔ ابو کامل فضیل بن حسین جحدری نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حماد بن زید نے ایوب اور یونس سے حدیث بیان کی، انہوں نے احنف بن قیس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں گھر سے اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے کے ارادے سے نکلا تو مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، احنف کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو انہوں نے مجھ سے کہا، احنف لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ کہا تو میں نے عرض کی، یا کہا کیا اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہوا لیکن مقتول کا یہ حال کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7252۔ ایوب نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو اسما سے، اور انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور جہاں تک یہ زمین میرے لیے لپیٹی گئی ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دونوں خزانے یعنی سونے اور چاندی کے ذخائر دیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا کہ وہ اس کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اور ان کے علاوہ سے ان پر کوئی دشمن مسلط نہ کرے جو مجموعی طور پر ان سب کی جانوں کو روا کر لے۔ بے شک میرے رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ رد نہیں ہوتا، بلا شبہ میں نے آپ کی امت کے لیے آپ کو یہ بات عطا کر دی ہے کہ ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان پر ان کے علاوہ سے کسی اور دشمن کو مسلط نہ کروں گا جو ان سب کی جانوں کو روا قرار دے لے، چاہے ان کے خلاف ان کے اطراف والے، یا کہا ان کے اطراف والوں کے اندر سے ہوں، اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7258۔